آج ہم ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام میں بھی جو ذکر ہوگا وہ فقط احادیث کی روشنی میں ہوگا۔ عام طور پہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ اسے ایک تاریخی واقعہ سمجھتے ہیں، اور تاریخی واقعہ سمجھ کے اس کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس واقعے کی ڈیپتھ میں جائیں تو تاریخ تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے میرے آقا کی حدیث میں کثرت کے ساتھ اس واقعہ شہادت کے بارے میں میرے آقا نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے 50 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہے، یعنی 50 سال بعد جو کچھ ہونا تھا ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پہلے بیان فرما دیا اپنے علم نبوت کے ذریعے۔ یہ آپ کی معجزانہ شان تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ یہ تو 50 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اگر ہم آقا کی ان فرامین پہ، آقا کی تعلیمات پہ تھوڑا سا غور کر لیں تو میرے آقا نے تو قیامت تک کے ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا ہے۔ میرے آقا نے اپنی حیات ظاہری میں یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے، تو ہر بندہ ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا کہ وہ سارے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میں خاتم النبیین، یعنی کہ آقا نے قیامت تک جو کچھ ہونا تھا آقا نے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو شہادت امام علیہ مقام تو میرے آقا کے وصال کے 50 سال بعد 61 ہجری میں یہ پیش آ رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا نے یہ نہ بتایا ہو؟ تو آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں یہ سمجھیں گے کہ میرے آقا نے کس طرح اپنے شہزادے اور اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ایک ایک لمحہ بیان فرمایا ہے۔ ابھی امام حسین علیہ السلام بچے ہیں، چھوٹے ہیں، آقا کی گود میں کھیلتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے ہیں۔ اس وقت آقا فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا حسین یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ تو آپ مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے ہیں تو آقا اس وقت بتا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسین یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ اب جب شہید ہو جاتا ہے، اس کی شہادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا دن کون سا ہے، شہادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا سال کون سا ہے، شہادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا مہینہ کون سا ہے اور شہادت کا انداز کون سا ہے۔ لیکن امام علی مقام وہ شہید ہیں کہ ان کا یوم شہادت، سن شہادت، سال شہادت اور جگہ شہادت اور انداز شہادت میرے آقا نے پہلے بتا دیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، چونکہ آج ہم نے احادیث کا تذکرہ کرنا ہے اور احادیث کی روشنی میں ہم نے واقعہ کربلا کو سمجھنا ہے۔ تو حدیث پاک میں تو یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیں، بعض دوست جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی اور بات کو، حدیث پاک کو وہ اتھینٹک اور اس پہ اعتماد نہیں کرتے، اس کو اتھینٹک نہیں مانتے۔ تو چلیں، صحیح بخاری کو تو ہر بندہ مانتا ہے۔ امام بخاری نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ سے، تو پہلے بات صحیح بخاری سے کرتے ہیں تاکہ کسی بھی دوست کے لیے یہ بات ایسی نہ ہو کہ وہ اس کو قبول نہ کرنے کے اس میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویاءین، کہتے ہیں کہ میں نے آقا سے 2 طرح کا علم سیکھا۔ آقا جب گفتگو فرماتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہوتے تھے، املا جیسے کرائی جاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب آقا لکھواتے تھے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ میں وہ ایک تھیلا میں نے بنایا تو اس کے اندر رکھتا تھا، اور کچھ آقا جب بیان فرماتے دوسرے تھیلے میں رکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں آقا سے میں نے 2 طرح کا علم اور 2 طرح کے علم کے جو تھیلے ہیں میں نے آقا سے یاد کیے، آقا سے لیے۔ فاما احدہما فبسطتہ، کہتے ہیں ایک تھیلا وہ ہے علم کا جو میں نے لوگوں کو بتا دیا، پھیلا دیا۔ اس میں حلال کا علم تھا، حرام کا علم تھا، جائز تھے، ناجائز تھے، تو فرائض تھے، واجبات تھے، سنن تھیں، جو احکامات تھے وہ میں نے بتا دیے۔ لیکن
جو دوسرا تھیلا تھا، جو دوسرا علم تھا، وہ اما الاخر فلو بسستہ قطع ھذا البلعوم، کہتے اگر میں دوسرا جو علم آقا سے میں نے حاصل کیا، جو دوسرا تھیلا علم کا تھا، اگر وہ میں کھولوں اور دنیا کو بتاؤں تو پھر یہ میری گردن ہی کاٹ دی جائے گی۔ یعنی کہ وہ ایک ایسا علم تھا حضرت ابو ہریرہ کے پاس جو آقا سے ہی آپ نے سنا تھا، اور آقا نے اس علم کے بارے میں آگاہ کیا تھا اپنے صحابہ کو، تو وہ کہتے ہیں اگر وہ بتا دیا جائے تو پھر ہماری گردن ہی کاٹ دی جائے گی۔ تو یہ جو آپ کا فرمان تھا کہ قطع ھذا البلعوم، کہ میری یہ گردن تن سے جدا کر دی جائے گی، اس پر پھر محدثین نے لکھا ہے، پھر محدثین میں بڑے بڑے محدثین نے اس پہ بات کی۔ تو میں اس میں جو امام حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں رحمۃ اللہ تعالی، ان کی جو رائے ہے، جو کہ یہ پہلے والوں کو بعد والوں کو سب کو سامنے رکھ کے اپنی رائے دیتے ہیں، اور ان کی رائے سے کوئی بھی بندہ پھر منہ نہیں موڑتا، تو آپ نے اپنی جو شرح ہے صحیح بخاری کی، تو اس میں آپ یہ بیان کرتے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا فرمان تھا کہ قطع ھذا البلعوم، تو یہ میری گردن کاٹ دی جائے گی، کہتے ہیں یہ جو علم تھا جو آپ نے نہیں بتایا آگے، تو وہ علم کیا تھا؟ تو ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ وحمل العلماء الویا الذی لم یبثہ علی الاحادیث، کہتے ہیں وہ علم جو انہوں نے آگے نہیں پھیلایا، نہیں بتایا، تو اس کو علماء ان احادیث پر، ان باتوں پر محمول کرتے ہیں۔ کون سی باتیں؟ التی فیہا تبجین اسامی امراء السوء واحوالہم وزمنہم، کہتے ہیں کہ اس سے مراد امراء سوء، وہ حکمران جنہوں نے نافرمانی کو پھیلانا تھا، جنہوں نے نافرمانی کی راہ پہ چلنا تھا، ان کے نام، ان کے زمانے، ان کے احوال ہیں جو آقا نے ابو ہریرہ کو بتائے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے حکمران ہوں گے جو میری سنت کو بدل رہے ہوں گے، جو میرے نظام کو بدل رہے ہوں گے، امراء سوء، آقا نے ان کو نام دیا۔ اور پھر ولا یصرح به خوفا علی نفسہ منہم، تو تصریح کیوں نہیں کی، صراحت سے نام کیوں نہیں بتایا ابو ہریرہ نے؟ کس وجہ سے کہ اگر نام بتا دوں تو پھر میری گردن کاٹ دی جائے گی، اس خوف سے آپ نے آگے پھر بتایا نہیں۔ تو پھر یہ جو آپ کا قول ہے اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سن 60 ہجری کے آغاز سے، اور نوجوان اوباش کم عمر جو لونڈے قسم کے لوگ ہوں گے، جو ممبر پہ بیٹھیں گے، جو تخت پہ بیٹھیں گے، ان کے دور سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کی طرف امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں یہ جو آپ کا قول تھا امارت الصبیان کا، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہتے ہیں یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ، یہ یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا جب وہ تخت پہ بیٹھا۔ تو اب محدثین نے صراحت کے ساتھ یہ آگے بیان کر دیا۔ اور پھر وہ سن کون سا تھا؟ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَةً 60 من الہجرہ، یہ ہجرت کا 60واں سال تھا۔ اور پھر یہ ابو ہریرہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے تھے اس ہجری کے آغاز سے، تو پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی۔ تو کیا کیسے قبول کی؟ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ دعاء ابی ہریرہ، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ فَمَاتَ قَبْلَهَا بِسَنَةٍ، تو یہ 61 ہجری سے ایک سال پہلے، یعنی کہ 61 شروع ہوئی تھی، تو محرم شروع ہوا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو واقعہ کربلا سے ایک سال پہلے حضرت ابو ہریرہ وفات پا گئے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو یہ محدثین نے اس کی شرح کی ہے، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر، پھر امام عینی نے عمدۃ القاری کے اندر، اور بھی محدثین نے اس کو لیا ہے۔ تو یہ جو آپ کا فرمان تھا قطع ھذا البلعوم، اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ تو اس حدیث پاک میں صحیح بخاری سے میرے آقا نے یہ بتایا کہ وہ سن کون سا ہوگا، اور وہ جو اوباش قسم کے لونڈے جو لوگ ہوں گے۔ اب اگلی حدیث پاک میں میرے آقا نے ان کا خاندان بھی بتا دیا کہ وہ اوباش ہوں گے کس خاندان سے، کہ جن کی امارت سے ابو ہریرہ نے پناہ مانگی، اور یہ اپنی طرف سے بھی نہیں پناہ مانگتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے آقا نے فرمایا تھا کہ سن 61 ہجری کے آغاز سے پناہ مانگا کرو۔ جب وہ کون ہے، وہ آگے میرے آقا نے تو وہ اس خاندان کا بھی نام بتا دیا۔ کیسے بتایا؟ اب یہ بھی صحیح بخاری اور احمد بن حنبل دونوں میں حدیث پاک آئی ہے، اور صحیح بخاری کتاب الفتن باب قول النبی ہلاک امتی علی ید اغیلمۃ السفہاء، یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس میں اس حدیث پاک کو لائے کہ حضرت عمر بن یحییٰ بن سعید بن عمر بن سعید، وہ اپنے دادا سعید بن عمر بن سعید بن عاص سے یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کنت جالسا مع ابی ہریرہ، کہتے ہیں ہم ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں بیٹھے تھے؟ فی المسجد النبی بالمدینہ،
مسجد نبوی کے اندر ابو ہریرہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. ومعنا مروان، اور مروان بھی ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہنے لگے سمعت الصادق المصدوق، میں نے صادق کو مصدوق اپنے آقا سے یہ سنا ہے کہ آقا نے فرمایا یقول ہلاکت امتی علی ید غلمۃ من قریش. آقا نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے ایک اوباش کے ہاتھوں ہوگی. اب آقا نے یہاں پر اس اوباش کا خاندان کون سا ہے؟ وہ قریش ہے. اس حدیث میں میرے آقا نے قریش کا بتا دیا، وہ قریش میں سے ہوگا. فقال مروان، مروان پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا لعنت اللہ علیہم غلمہ، کہتے ہیں ان اوباش پر، ان اوباشوں پر لعنت ہو. اسے ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اسی کے خاندان میں سے ہونا ہے جس نے یہ سارا نظام خراب کرنا ہے. لعنت کی اس نے. تو فقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے پھر ساتھ جواب دیا، کہنے لگے کہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، کہتے ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو قریش کے اس خاندان میں سے کس کے بیٹے نے آگے یہ سارا نظام خراب کرنا ہے، مصطفیٰ کی سنت کو بدلنا ہے اور امت کی ہلاکت کا جنہوں نے سبب بننا ہے. آپ فرماتے میں بتا سکتا ہوں فلاں کا بیٹا اور فلاں کا بیٹا ہے. لفعلت، کہتے میں یہ کر بھی سکتا ہوں. کیا پتا چلا اس سے کہ آقا نے صرف سن نہیں بتایا، صرف اس سے پناہ مانگنے کا نہیں فرمایا، بلکہ خاندان کا بتا کے اس میں سے جس بندے نے پھر آقا کے اس نظام کے اندر خرابی پیدا کرنی تھی، آقا نے ہر ایک کا نام بھی الگ کر کے بتا دیا. تو یہ آقا نے علم نبوت کے ذریعے سارا بیان فرمایا. اب اس حدیث پاک میں ہم نے دوسری جو حدیث بیان کی شہادت کے حوالے سے، اس میں میرے آقا کے ان فرامین سے ان لوگوں کے نام بھی آقا بتا کر گئے کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو بدلنا تھا. پھر اگلی جو حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں اب وہ یہ ہے کہ یہاں قریش کا پتہ چل گیا اور وہ جو غلمہ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ نوجوان ہوگا، اوباش قسم کا لونڈا ہوگا، اس کا بھی بتا دیا. اب جو حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں میرے آقا نے قریش چونکہ بڑا قبیلہ ہے اس میں کون سا خاندان ہوگا، کیا ہوگا، تو آقا نے قریش میں بھی تخصیص کر دیا گیا تاکہ کسی کو یہ سمجھنے میں اور اس نقطے تک پہنچنے میں پریشانی نہ ہو کہ قریش میں کون ہوگا جس نے میرے شہزادے کو، میرے نواسے کو قتل کرنا ہے اور یہ خانوادہ اہل بیت پہ جس نے ظلم کرنا ہے، تو وہ کون ہوگا قریش میں. اب ایک اگلی حدیث پاک میں میرے آقا نے اس سے بھی پردہ ہٹا دیا. اب دیکھیں آہستہ آہستہ آقا کیسے پردہ ہٹا رہے ہیں. پہلے میرے آقا نے سن ہجری بتائی کہ اس سے پناہ مانگو، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اس سن ہجری سے پناہ کیوں مانگو کہ اس میں اوباش اور لونڈے قسم کے لوگ تخت پہ بیٹھیں گے. پھر میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا وہ لونڈے قسم کے لوگ ہوں گے کس خاندان سے، قریش سے. اب جو آپ کو بتانے لگے قریش چونکہ بڑا قبیلہ، بڑا خاندان ہے، اس میں سے کون ہوں گے، آگے آقا نے یہ بھی وضاحت کر دی. اور حدیث سے صحیح ہے، جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، فرمایا کہ میری امت کا نظام ہمیشہ عدل پہ رہے گا، انصاف پہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیل، جو نظام فرمایا میں دے کے جا رہا ہوں میرے خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی نظام اسی طرح چلتا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. لیکن آگے فرمایا حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ، میں کہ حتیٰ کہ بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا، وہ پہلا شخص ہوگا جو اس نظام کو روند ڈالے گا، جو اس نظام کے اندر تباہی مچا دے گا، بربادی مچا دے گا. اب آپ نے دیکھا کہ قریش کا پہلے بتا کے پھر میرے آقا نے بنو امیہ کا بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ قریش میں بنو امیہ میں سے وہ بندہ ہوگا. اب بڑے آگے یہ جو پتہ کی بات میرے آقا نے ساتھ ارشاد فرما دی کہ بنو امیہ بھی اب چونکہ بہت بڑا قبیلہ ہے اس میں کون ہوگا، کیا پورا خاندان ملوث ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، فرمایا کہ بنو امیہ میں سے ایک ہی بندہ ہوگا جس کے ہاتھ پہ میری امت کی ہلاکت ہوگی اور جو اس نظام کو روند ڈالے گا. اس کا نام بتا دیا، فرمایا یقال لہ یزید، اس کا نام بھی یزید ہے. اب دیکھیں کیا اب شک کی گنجائش نہیں رہی کہ اب اس شخص کے بارے میں کہ کون ہے کہ جو آقا کے اس نظام کو بدلے گا اور آقا کے خانوادے پہ جو ظلم کرے گا. آقا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ وہ یزید ہے. بعض بدبخت لوگ آج
اپنی فکر اور اپنی سوچ آگے جو بیان کرتے ہیں اس میں یزید کو جنتی بھی بناتے ہیں اور اس کو مغفرت کی بشارت والا بھی بناتے ہیں حدیث قسطنطنیہ کو بیان کر کے، حتیٰ کہ میرے آقا نے تو اس حدیث پاک میں شرط لگائی تھی کہ اول جیش، وہ پہلا لشکر، یغدون مدینۃ قیصر مغفور لہم، جو قیصر کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ پہلا لشکر، فرمایا کہ ان کے لیے بشارت ہے مغفرت کی۔ تو آقا نے شرط لگائی۔ اور یہ یزید کو بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، ابن کثیر کو پڑھیں البدایہ والنہایہ میں، پھر طبرانی کو پڑھیں، ابن خلدون کو پڑھیں، تو جو بھی تاریخ کی کتاب اٹھائے ہر مورخ لکھتا ہے کہ پہلا لشکر جو گیا تھا قسطنطنیہ پر وہ گیا تھا 42 ہجری کو، اور جس لشکر میں یزید گیا تھا وہ لشکر گیا تھا 50 ہجری میں۔ وہ 7واں یا 8واں لشکر تھا جو قیصر کے شہر پر حملہ کر رہا تھا، مدینہ قیصر پہ حملہ کر رہا تھا۔ تو میرے آقا نے تو صراحت کے ساتھ حدیث پاک میں یزید کا نام لے کے بتا دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے سنت النظام کو بدلنا ہے، اور باقی لوگ اس کو اٹھا کے جنتیوں میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ مغالطہ ہے، اس مغالطے کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جو میرے آقا نے 1400 سال پہلے مغالطہ دور کر دیا تھا۔ اب یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں آقا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ وہ یزید ہوگا جو یہ سارا کچھ کرے گا، اب اس حدیث پاک کے میں کچھ ریفرنس بھی آپ کو دے دوں تاکہ کوئی یہ پوچھے کہ اس کا حوالہ کیا ہے اس حدیث پاک کا، چونکہ یہ پہلی بار سنا کہ آقا نام لے کے بتا رہے ہیں۔ اب میں اس کا ریفرنس آپ کو دیتا ہوں۔ یہ مسند ابو یعلا میں یہ حدیث کا نمبر ہے 781 اور جلد نمبر 2 ہے، اور جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 186 ہے۔ پھر بزار نے مسند کے اندر بیان کیا ہے، اور پھر اس میں حدیث کا نمبر ہے 1284۔ پھر امام بیہقی نے اس حدیث کو دلائل النبوت کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر ابن حماد نے اس کو فتن میں بیان کیا ہے۔ پھر امام فصبی نے المعرفہ والتاریخ میں بیان کیا ہے، اور امام دیلمی نے مسند الفردوس کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر ابن اسحاق نے اس حدیث پاک کو تاریخ مدینہ اور دمشق میں بیان کیا ہے۔ پھر حارث نے مسند کے اندر بیان کیا۔ پھر ابن کثیر نے اس حدیث پاک کو البدایہ والنہایہ میں بیان کیا، اور امام عسقلانی نے اس حدیث پاک کو فی المطالب العالیہ میں بیان کیا۔ پھر امام حیثمی نے اس حدیث کو مجمع الزوائد میں بیان کیا۔ پھر امام ہندی نے اسے کنز العمال میں بیان کیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کثرت کے ساتھ حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک آئی ہے اور آقا نے نام لے کے بتایا ہے۔